بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ صدق اللہ۔ معزز حاضرین کرام، عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ شرک پر بات چل رہی تھی اور اللہ کے وحدانیت کو ثابت کیا گیا تھا۔ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اسی موضوع پر بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، وہ کارساز ہے، ساری مخلوقات کو چلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے اس کی وحدانیت۔ توحید اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، عبادات میں وہی ہے لائق، اسی کے صرف عبادات ہو سکتے ہیں، اسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ایسا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ هو الخالق والبارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ شروع سے پیدا کرنے والا ہے، نئے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہے، وہ سننے والا جاننے والا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، کبھی اسے موت نہیں ہے، قائم ہے، کبھی اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اس کے پاس ہے، وہ زمین و آسمان میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اس کے ہاتھ میں۔ کسی کو اچھا بناتا ہے، کسی کو اندھا بناتا ہے، کسی کو لولا بناتا ہے، کسی کو لنگڑا بناتا ہے، اس کے قبضے میں۔ کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے، اس کے قبضے میں، کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ کس کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کب تک دینا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک شخص کو پوری دنیا مل کر کے ذلیل کرنا چاہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے پوری دنیا مل کر کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا اسے عزت دینا چاہے، پوری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انسان کو ڈھیل دیا ہے، آج کچھ کر لو، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ آج ٹائم ہے نیکیاں کر لینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کہے گا ہمیں ایک زندگی دیجیے، لَأَصَّدَّقَنَّ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم دنیا میں جائیں گے، بہت ساری نماز پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، نیک انسان بن کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیجیے، دنیا میں جانے دیجیے، دنیا میں جانے کا ایک موقع دیجیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کو موقع نہیں دے گا۔ دنیا ایک مرتبہ جانے کی تھی، تم گئے تھے اور وہاں جا کر کے تم مجھے بھول گئے، حالانکہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا بھی تھا، تم سب نے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مجھے رب مانا، دنیا میں جا کر کے شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، شیطان کے گود میں جا کر کے بیٹھ گیا، شیطان کے اشارے پر کام کرنے لگا، مجھے بھول گیا، مجھ سے مہلت لیا تھا، میں نے زندگی دی، میں نے حیات دی، میں نے صحت دی، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں اپنی زمین پر تم کو بسایا، مجھے ہی بھول گئے۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مولا یہ زندگی تو غفلت میں گزر گئی، غفلت میں ہم نے یہ زندگی گزار دیا، ایک چانس دیجیے، ایک موقع دیجیے، اب دنیا میں جائیں گے، بہت اچھے اچھے عمل کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی مہلت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ملکیت اس کی ہے، کس زمین سے کیا اگانا ہے، کیا نکالنا ہے، کیا کیا معدنیات اس سے باہر کرنا ہے، کیا کیا زمین کے نیچے سے خزانے کو باہر کرنا ہے، کہاں سے پیٹرول نکالنا ہے، کہاں سے ڈیزل نکالنا ہے، کہاں سے سونے کے خدان نکالنا ہے، کہاں سے کوئلے نکالنا ہے، کہاں سے صاف شفاف پانی نکالنا ہے، یہ صرف ہمارے قبضہ قدرت میں، ہمارے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی ملکیت ہماری ہے۔ آسمان میں ہم نے طرح طرح کی نعمتیں رکھا ہے، تم کو اگر جتنی کم میں آتی ہے، آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، اوپر سے ہم بارش برساتے ہیں، اوپر سے ہم ہوا کو چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ہوا کتنی اہم ہے، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اس ہوا کو بند کر دیں، جو جہاں ہے ویسے ہی مر جائے گا۔ ہوا میں ہم اپنا آکسیجن لیتے ہیں نا، اپنا سانس ہوا سے لیتے ہیں، ہوا اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بند کر دے گا تو جو جہاں ہے ویسے ہی ختم ہوگا۔ ہے میرے علاوہ کوئی خالق مالک؟ سردی کے دنوں میں زمین کے نیچے سے گرم پانی نکالتا ہوں، گرمی کے دنوں میں زمین سے ٹھنڈا پانی نکال کے دیتا ہوں، کیونکہ گرمی میں تم کو ٹھنڈا پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھنڈا پانی کی چاہ ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، وہ کرتا ہوں۔ زمین کے نیچے سے میٹھے میٹھے چیزوں کو میں نے پیدا کیا، زمین کے اوپر طرح طرح کے فروٹس کو میں نے پیدا کیا، ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے گودا میں میں نے الگ مزہ، الگ تاثر، الگ ذائقہ رکھا ہے۔ میں ہوں، میں نے یہ سارے چیزیں کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جھلاتا ہے، وہ اگر چاہے، انسان نہ چاہے، انسان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے سب ہوتا ہے۔ کبھی انسان کروڑ پتی رہتا ہے،
لیکن کروڑ پتی ہونے کے باوجود پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ریل پیل ہے پیسوں کی، بڑے بڑے ان کے مکانات ہے، فلک بوس مکانات ہے، تیز رفتار گاڑیاں چلنے کے لیے ہے، نوکر چاکر کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ممانعت آتی ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر اس کے لیے لائن لگا دیتا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانا ہے کروڑ پتی، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے تو ساری نعمتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان نہ چاہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، گرمی میں سردی کا احساس دلاتا ہے، سردی میں گرم کا احساس دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ صحابہ کرام افریقہ کے جنگل میں گئے، ان کو ایک رات گزارنے کی ضرورت تھی۔ افریقہ کے جنگل میں وہ جنگل اتنا مشہور ہے کہ جو لوگ وہاں اندر چلے گئے پھر وہ باہر نہیں آتے، اتنا خطرناک جنگل ہے، دھاڑتے ہوئے شیر، چیتے اور ہاتھی، دندناتے ہوئے سانپ، ریگتے ہوئے سانپ اور طرح طرح کے موذی جانور کو بھرے پڑے۔ صحابہ کرام کے کمانڈر تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی میں چھاؤنی لگانے کے بجائے جنگل میں چھاؤنی لگانے کا حکم دیا۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ خود مرنے کے لیے جا رہے، چلو اس کے تماشا دیکھتے ہیں جا کر کے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو پیچھے رکایا، جنگل میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد ایک آواز لگایا، اے جنگل کے درندوں چرندوں پرندوں، ہم مہمانان رسول ہیں، ایک رات کے لیے ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ایک رات کے لیے تم اس جنگل کو اس جنگل کو خالی کر دو، اگر ہمارے کہنے کے بعد بھی تم نے اس جنگل کو خالی نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے آئیں گے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ سائنس والے حیران ہیں، لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کرنا تھا، جنگل کے درند چرند پرند شیر اپنے بچوں کو منہ میں دابے ہوئے، زہریلے سانپ اپنے انڈوں کو لے کر کے جنگل خالی کر کے باہر چلے گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے ہم خاص بن جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے خاص بن جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورے طور پر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتوں کو مانتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، آپ اللہ کا ہو جاؤ، اللہ آپ کا ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو یہ خطاب دیا، یہ میڈل ہے صحابہ کرام کے لیے، بہت بڑا میڈل ہے، بہت بڑا ایوارڈ ہے یہ صحابہ کرام کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ الفاظ میں غور کیجئے، رضی اللہ، پہلے اللہ کی رضا کی بات کہی گئی، بعد میں صحابہ کرام کی رضا کی بات کہی گئی، یعنی ان کے اخلاق کو اعمال کو دیکھ کر اللہ کا پہلے سے راضی ہو گئے۔ یہ میرے چہیتے ہیں، صحابہ کرام میرے چہیتے ہیں، ان کو اس لیے اتنا بڑا میڈل دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کو ذکر کر دیا، اور ہر دن صحابہ کرام کے اس میڈل کو، اس ایوارڈ کو لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ جن کو درجہ مقام مرتبہ ملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جتنا قریب ہوگا، اللہ کی جتنا مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے ہی زیادہ اسے ایسی چیزیں عطا کرے گا جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ صحابہ کرام جب قسطنطنیہ فتح کرنے جا رہے تھے تو یہودیوں نے
बीच में से एक रास्ता समंदर था, तो यहूदियों ने कश्तियों को जला दिया। ये लोग कश्तियों पर चढ़ करके नहाए, कश्तियों को ही जला दिया। अब सहाबा किराम ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, घोड़ों को समंदर में डाल दो। अपने घोड़ों को समंदर में डाल दिया और ऐसा महसूस हो रहा है कि घोड़ा बिल्कुल मैदान में चल रहा है, मैदान में चल रहा है घोड़ा, ऐसा महसूस हो रहा है। चल जाकर के कुछ दिन दुनिया को पता किया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो अनहोनी चीज होने लगता है, और जब अल्लाह ताला नहीं चाहता है तो आप चाहे लखपति रहें, करोड़पति रहें, अरबपति रहें, खरबपति रहें, पाबंदी की लिस्ट लग जाती, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसकी मजाल है शिफाअत करे, किसकी मजाल है अल्लाह से कहे कि अल्लाह ताला हमने ये किया, ये नहीं किया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह उसको बख्श दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। किसी की मजाल नहीं है उसके सामने सिफारिश करने की। दुनिया में आप रिश्वत देकर के अपने काम निकाल लेते हैं। रिश्वत का नाम अगरचे चाय पानी रखा गया है, चाय पानी के पैसे देकर के अपना काम निकाल लेते हैं, हालांकि वो रिश्वत होता है। लेने वाला इसलिए खुश है कि उसको पैसे मिल गया, देने वाला इसलिए खुश है क्योंकि उसका काम निकल गया, हालांकि दोनों गुनाहगार। रिश्वत लेना गुनाह है तो देना भी गुनाह है, दोनों गुनाहगार हैं। तो चाय पानी बोल करके हम क्या करते हैं, अपने काम निकालते हैं। नहीं होता है, एक मोटी फीस रखते हैं, उस फीस को हमारे सामने रखा जाता है, हम ना चाहते हुए भी वो फीस अदा करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर ना रिश्वत है, ना आपको रिश्वत देने के लिए पैसे ही नहीं है, वहाँ सिर्फ आपके आमाल है। रुपए पैसे जो कुछ थे दुनिया ही में छोड़ दिया, दुनिया में छोड़ दिए। करोड़पति थे, जा रहे तो भिखारीपति बन करके जा रहा, भिखारीपति बन करके जा रहा। मरने के बाद उसकी दौलत उसकी नहीं रहती, रूह निकलते ही दौलत किसी दूसरे की हो जाती है, वर्षा की हो जाती है। वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। खाली हाथ जैसा आया था, खाली हाथ बिल्कुल वैसे ही खाली हाथ आएगा। तो वहाँ सिर्फ आमाल रहेंगे, रुपए पैसे नहीं रहेंगे, आमाल के हिसाब से आपके साथ फैसला किया जाएगा। तो वहाँ पर आप रिश्वत नहीं ले सकते, सिफारिश नहीं कर सकते। हाँ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त दे सिफारिश करने की, जिसका कुरान में और हदीस में तज़किरा है, उनकी सिफारिश चलेगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, उम्मत के लिए शफाअत करेंगे। क़यामत के दिन जब सारे उम्मत के लोग, तमाम बड़े बड़े अंबिया किराम तक नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कर रहे होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे। हदीस में आता है कि मुझे खुद नहीं मालूम है कितने दिनों तक वो सजदे में पड़ा होगा, बस अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहूँगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से पुकार होगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक सल तुता, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाइए, मांगे क्या मांगते हैं दिया जाएगा। ये बात का तज़किरा है। इसी तरीके से हुफ़्फ़ाज़ किराम, वो बच्चे जो मदारिस में पढ़ते हैं, जिसे हम दुनिया का सबसे मज़लूम कौम समझते हैं, मदारिस के बच्चे को सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम हम समझते हैं।
حالانکہ ان کے اندر حفظ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا شرف ہے۔ علماء اعظام جن کے بغیر آپ اور ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے کبھی اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑی۔ محکمہ سرکاری دفاتر میں ہر محکمہ میں اپنی سیلری اور تنخواہ بڑھانے کے لیے ہر محکمہ اسٹرائک کرتی ہے، ہر محکمہ حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے، ہماری سیلری زیادہ کیا جائے، ہمیں سہولت دی جائے۔ کبھی علماء کرام نے اسٹرائک مچایا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ چاہے تو وہ بھی تو مچا سکتا ہے نا۔ آپ یاد رکھیے، یہ علماء کرام، حفاظ کرام، مدارس، مساجد کے ائمہ، مؤذنین حضرات اگر ایک دن کی اسٹرائک پہ چلے گئے تو وہ دن سب سے خطرناک دن ہوگا امت کے لیے۔ وہ دن نہ تو کسی کی شادی ہوگی، نہ کسی بچے کے پیدا ہونے پر اذان ہوگی، اور نہ کسی میت کے جنازے کو صرف دفنایا جائے گا۔ لکھ کر کے آپ لوگ یہ بات، علماء کرام کو برا بھلا کہنا بہت بڑی بات ہے، بہت آسان دکھتا ہے آپ کو، لیکن علماء کرام کے یہ مقام اور مرتبہ ہے، ان کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر آپ کے جنازہ نہیں اٹھ سکتے، ان کے بغیر آپ کے بچے کے کوئی اذان دینے والے نہیں ہوں گے۔ نہ جانے میں نے 3 سے موٹی کام بتایا، نہ جانے ایسے کتنے کام ہیں جو علماء سے، حفاظ سے، مؤذنین سے، ائمہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان حضرات کو موقع دیں گے، علماء کو، حفاظ کو، حافظ قرآن کو۔ حافظ قرآن ایسے 10 افراد کو جنت لے کے جائے گا جس کے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے 10 افراد کو ایک حافظ قرآن جنت ملے گا، جس کو شفاعت ایسی علماء کا ہے، صلحاء کا ہے، بزرگان دین کا ہے، جس کو اجازت ملے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی صرف شفاعت کر سکتا ہے، ورنہ معاف کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ کیا کر رہے ہو آج؟ دنیا والوں سے چھپ چھپا کر کے کوئی کام کر لے رہے ہو، رشوت دے لے رہے ہو، لے رہے ہو، جھوٹ بول کر کے کام نکال لے رہے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نہیں بچ سکتے۔ آج جھوٹ بولنا ہم اپنا پیشن سمجھ رہے ہیں، کلاکاری سمجھ رہے ہیں۔ بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنے کو پیشن سمجھ رہے ہیں، صبح سے لے کر سونے تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے بھگتان کو اس کے سرے پر آئے گا۔ ایسے نہ جانے کتنی چیزیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے، تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو سدھاریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیے، تو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، نہیں تو سخت پکڑ ہونے والی ہے، بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے۔ کچھ چند باتیں ہیں جو خاص طور پر آج 1-2 منٹ کے لیے میں مسجد کے ادب اور احترام کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ بول چکا ہوں، لیکن ہمارا مزاج ایسے کہ ہم آخری وقت میں آتے ہیں، جب امام
خطبہ دے کر یہ ختم کرے اس وقت مسجد بھرتی ہے. ایسے ہماری حالت ہو گئی ہے. مسجد ہم آتے ہیں بہت سارے کام کاج چھوڑ کر کے آتے ہیں, کتنے وقت جو بہت قیمتی ہے اس کو قربان کر کے آتے ہیں. تو مسجد آنے کے بعد مسجد کا ادب و احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مسجد کوئی عام چیز نہیں ہے. یہاں آ کر کے آپ کو یا تو گھر سے باوضو ہو کر کے آئیے, نہیں تو پہلے وضو کیجیے. وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھیے. دینی کام ہونا چاہیے, اذکار ہونا چاہیے, ذکر ہونا چاہیے مسجد میں. دنیا کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. آج کل کے نوجوان بچے بچیاں گھر میں بڑے بوڑھے سب صرف موبائل میں موبائل نکال کے ریل دیکھتے رہتے, ریل دیکھتے. اسی کو ذکر بنا لیے موبائل کو. تو دیکھیے انوس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے, اس کو پھراتے رہتا ہے, ریل دیکھتے رہتا ہے, یہی اس کا ذکر ہو گیا ہے. تو ذکر کیجیے. جوانی کی عبادت سب سے اہم چیز ہے. دوسری بات, مسجد میں آئیں تو مسجد کے ادب و احترام یہ ہے کہ یہاں پہ شور شرابہ نہ کریں. اپنے موبائل فون آپ گھر میں چھوڑ کر کے آئے. موبائل فون گھر میں رکھ کر کے آئے. نہیں, اگر لے کے آ رہے لائیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کو سوئچ آف کر لیں. رنگ ٹون میں گانے لگا لے رہے ہیں. مؤذن صاحب اقامت سے پہلے ہر مرتبہ بولتے ہیں اپنے موبائل فون کو بند کریے. اس کے باوجود ہر نماز میں کسی نہ کسی کی بحث. ایک مسجد کے بارے میں دیکھا میں, اس مسجد میں ایک باہر بورڈ لگا دیا, جس کی موبائل بجی 200 روپے ان سے وصول کیا جائے گا. جس کی موبائل بجی, یہ جو خادم صاحب ہے 200 روپے ان سے وصول کر کے کیسے آپ کو وہ دینا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, لیکن 200 روپے دینا موبائل اگر آپ کی بجی. انڈونیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے. وہاں کیا جیسے ہم چپل باہر چھوڑتے ہیں نا, وہاں پہ موبائل ایسے باہر چھوڑ دیتے ہیں. باہر چپلوں کی جگہ پہ موبائلوں کے ڈھیر لگ جاتی, وہاں چھوڑ کر کے اندر آتی. یہاں صرف آپ کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے, موبائل سے نہیں لو لگانا ہے. موبائل کو بند کر دیجیے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خالی سر نماز نہیں پڑھا. ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں, بہترین قسم کے کپڑے پہن لیں, مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن لیں, لیکن ایک 20 روپے 40 روپے 50 روپے 100 روپے کے ٹوپی نہیں پہن لیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اور آپ یہ کہیں گے ٹوپی پہننا فرض تھوڑی ہے. ٹوپی اسلام کے شعار ہے, یہ بات یاد رکھیے آپ. اسلام کی علامت ہے, پہچان ہے. سامنے والا دیکھ کر کے یہ پہچانے گا یہ ٹوپی لگائے تو مسلمان ہے. ٹوپی لگا کر کے آئے. ٹوپی نہیں لگا رہے, نہیں لے سکتے. آپ ہزاروں روپے کا کپڑا لے لیں گے, 50 روپے کی ٹوپی کا نہیں خرید سکتے. یہاں پر ٹوپی ہے, مسجد والوں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے. خدا کے واسطے ان ٹوپیوں کو پہنیے, لیکن خالی ٹوپی مت نماز پڑھیے. میرے نبی نے کبھی خالی ٹوپی خالی سر نماز نہیں پڑھا ہے. یہ چند مختصر باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے بولنا ضروری تھا. امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ.